سیدنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم. تو دوستو آج سمجھ میں آیا کہ ماں کیا ہے. اگر نہ سمجھ میں آیا ہوگا تو شاید اب سمجھ میں نہیں آئے گا. کب سمجھ میں آئے گا؟ جب قبر کے اندر جاؤ گے تب، حشر کے دن کھڑے کیے جاؤ گے تب اس دن سمجھ آ جائے گا ماں کیا ہے. اگر آج سمجھ گئے ہوگے تو نینی تال والوں کی طرف سے میرے ماں باپ کے خوب جب کھولے تھے ہمارے پاس آئی تھی اور کیا کہتی تھی، مولوی صاحب تمہارا اللہ بہت بھلا کرے، تمہارا اللہ بہت بھلا کرے، اس لیے بھلا کرے کہ تم نے ہمارا بھلا کر دیا ہے. میں بڈھی ہوں، میرا بیٹا بہت ستاتا تھا، میں بڈھی ہوں، میں بھوکی رہ جایا کرتی تھی، میں بڈھی ہوں، کپڑے تار تار میرے دیکھ لو، میرے اور میری اولاد مجھ کو تنگ رکھتی تھی. لیکن مولوی صاحب رات کی آپ کی تقریر سننے کے بعد میرے بیٹے آئے، دونوں عورتیں کہتی تھی میرے بیٹے آئے ہیں اور ہاتھ جوڑ کے سامنے کھڑے تھے، کہ اماں معاف کر دو، جب تک تم معاف نہیں کرو گی ہم ہٹنے کے نہیں ہیں. ہمارے پیر پکڑے ہوئے تھے، ہمارے بچے ہمارے ساتھ لپٹے ہوئے تھے، ہم نے بڑے قصور کی اماں، ہم نے تم کو تکلیف دی اماں، تم مجھے معاف کر دو. جب تک معاف نہیں ہم نے کیا ہے میرے بچے روتے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مولوی صاحب تم کو اور دنیا میں ترقی دے اور آخرت میں ترقی دے. بڑی دعائیں دے رہی تھی. میں کہوں گا دوستو واقعہ تم دل والے اگر ہو، تم مرنے کے بارے میں سوچ سکتے ہو، قیامت کے دن کھڑے ہونے کے بارے میں اگر طے کر لو تو آج جاؤ اپنی اماں سے معافی مانگو. اگر کوئی قصور کیا ہے تو معافی مانگ لینا، ورنہ موت کو کون جانے صبح موت ہو جائے گی. صبح موت ہو سکتی ہے. اگر ماں ناراض ہوگی، ماں کو دکھ دیا ہوگا، ماں کو ستایا ہوگا تو قیامت بھی برباد کر دی جاؤ گے. اللہ تعالیٰ توفیق دے دے. گھر جاؤ آج ہی ماں سے کہتا ہوں، ماں سے معافی مانگنا نیکی ہے. ارے ماں سے معافی مانگنا، بلا قصور کے معافی مانگنا نیکی ہے جی. ماں کے سامنے کھڑے رہو نیکی ہے جی. ماں کے سامنے جانتے ہو ایسی سی بات تھوڑی ہے. نہیں وقت ہے میرے پاس کہ میں آپ کو اور روکوں. شاید آپ کو کبھی یاد دلایا تھا کہ وہ تین تاجر جو کہیں تجارت سے لوٹ رہے تھے، بڑے بڑے ان کے پاس بڑے بڑے ذخیرے سے دولت کے بوریوں بھر کے نوٹ لا رہے تھے، تجارت کے مال بیچ کے آ رہے تھے. جب رات ہو گئی، جنگلی علاقہ تھا، پہاڑی علاقہ تھا، تو تینوں نے سمجھا کہ ہو سکتا ہے ڈکیتی پڑ جائے ہمارے اوپر. نوٹ والے تھے تینوں ٹھہر گئے. کہاں ٹھہر گئے؟ ایک غار کے اندر چھپ گئے. غار کے اندر پہاڑ کے غار میں بیٹھ گئے کہ صبح ہوگی تب چلیں گے. جو ہی جا کے بیٹھے کہ بارش ہوئی دھماکے سے، پہاڑ اوپر سے ٹوٹ کے آیا. جس منہ سے بیچارے گئے تھے گڑھا میں نا، اسی منہ کے اوپر آ کے پہاڑ پڑ گیا. بہت بھاری پہاڑ نا اوپر سے ٹوٹ کے آیا. جس غار میں چھپے تھے نا، غار کے منہ کو ڈھانک دیا اسے. غار کے منہ کو ڈھانک دیا. اب بڑے پھنس گئے. نوٹ ہے بوریوں بھری ہوئی، کام نہیں آئے گی. جیسے بہت سے لوگوں کے نوٹ بھری ہے نہیں مانتے. جب قبرستان میں جاؤ گے 100 من مٹی لاد دی جائے گی، نوٹ کام نہیں آئے گی. قبرستان کا نقشہ کھینچے ہوا اور بڑی طاقت تھی، جوان تھے تینوں، مگر جوانی ہل کے رہ گئی. اب سب سمجھ نہ ہو. اوپر پڑا پہاڑ کو ہٹ ہے، سر پر گرا پہاڑ تو فریاد کیا کرے. قسمت کی بد نصیبی تو فریاد کیا کرے. سر پر گرا پہاڑ تو سیاد کیا کرے. اب کہاں کرے بیچارہ. قبرستان میں جاؤ گے کیا کر لو گے؟ بولے دولت مندوں کچھ کر سکو گے، طاقت والوں کچھ کر سکو گے، پارٹی والے کچھ کر سکو گے، کھیت والے تمہارا کام آئے گا کھیت، باغ والوں تمہارے کام آئے گی باغ، مکان والوں تمہارے کام مکان آئے گا، اولاد والوں تمہاری اولاد کام آئے گی. دیکھو نا تینوں کے پاس نوٹ موجود ہے، تینوں کے پاس جوانی کی طاقت موجود ہے، تینوں بیٹا والے تھے، تینوں خاندان والے تھے. مگر جب پہاڑ آ گیا بہت بڑا تو نہ خاندان کام آ رہی ہے، نہ نوٹ کام آ رہی ہے، نہ طاقت کام آ رہی ہے. بڑے پریشان تینوں ہیں. اب جان نہیں بچے گی، سوکھ کے مرنا ہے. اس لیے اتنا بڑا پہاڑ کون اٹھائے گا؟ مرنا ہے. جب وہاں نوٹ فیل ہو گئی، طاقت فیل ہو گئی، کھیت مکان دکان کام نہیں آیا، تب تینوں نے طے کیا کہ دیکھو جلدی کر لو، سوائے خدا کے اب کوئی نہیں ہے جو پتھر کو ہٹائے گا. بریلی میں سوائے خدا کے اور کوئی نہیں تھا جو بچا کے بھیجتا. سوائے خدا کے کوئی اور. بڑی نوٹ والے وہاں گئے تھے، بڑے بڑے سیٹھیا، لکھنؤ کے، دلی کے، اور بڑی بڑی نوٹ والے میں سے کہا ہائے اللہ ہائے اللہ. گدا مسہری والے ہوا یا اللہ یا اللہ. کوٹھی بلڈنگ والے یا اللہ. سوائے اللہ کوئی بیٹھی نہیں سر سکھانا گیا. وہی حال ہے. ایسا موقع آئے گا دنیا کے اندر خدا نمونہ دکھاتا ہے. دیکھو پلٹی میں نے دکھا دیا ہے قیامت میں کوئی کام نہ آئے گا. نہ دولت کام آئے گی، نہ طاقت کام آئے گی، نہ اولاد کام آئے گی، نہ کھیت کام آئے گا، نہ کوٹھی کام آئے گی، نہ گدا کام آئے گا، نہ مسہری کام آئے گی. ارے ان لوگوں قیامت کے دن میں تنہا ہوگا تمہیں پوچھوں گا. تم تنہا رہو گے، تمہارا کچھ سامنے وہی حال جو پلٹی میں تھا. یہ حال بار بار آپ کے سامنے آتا ہے. مگر آپ ہیں یہ غفلت میں زندگی گزارتے ہیں. روز زکریا کو بلاتے ہو، روز سنتے ہو، لیکن وہی ہے بیمار مرتنی مجھے تنی کی تنی. نہ سمجھا رات گزری اس بتے کافر کو سمجھاتے، نہ سمجھا رات گزری اس بتے کافر کو سمجھاتے. پگھل کر موم ہو جاتا اگر پتھر کو سمجھاتے، پگھل کر موم ہو جاتا اگر پتھر کو سمجھاتے. اب کہیں سمجھایا کون سا آئیڈیا اور لایا جائے. اب تو میں کہتا ہوں ان لوگوں کے لیے بس سوائے اس کے ایمان سے اہرم بے گناہ ہم 5 خدا ہم مار تھم ادھم کوئی ایسی جماعت بنائی جائے، کوئی پارٹی بنائی جائے
یہ بے نمازی کو لے تھما تھا اتنا پاور پیدا کیا جائے میرا اس کے لیے کچھ اب بننے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ فون تو مجھے توفیق دے رہا آپ کو ملے تو میں کہا گیا عرض کر رہا تھا میرے بھائی یہ حقیقت یہ ہے کہ وہ تینوں جب پہاڑ کے نیچے دب گئے تو اب ان کی کوئی بھی کلا کام نہیں کر رہی تھی. تو آخر میں کیا کہتے ہیں تینوں کہ بھائی دیکھو ایک ہی صورت ہے سوائے خدا کے کوئی کام نہ آئے گا. بچھاؤ مسلح بناؤ تیمم یہ پانی کا وضو کریں گے بناؤ تیمم اور 2 رکعت نماز پڑھو. 2 رکعت نماز پڑھو کون سی نماز؟ صلاۃ الحاجت. صلاۃ الحاجت جس نماز کے ذریعے صحابہ کے سارے کام بنتے تھے جس نماز کو اللہ کے پیارے پڑھتے تھے جب بادل پھر جاتا تھا آندھی کا رخ بنتا تھا جنگ چھڑ جاتی تھی لڑائی ہوتی تھی بدر کا نقشہ ہوا ہے خندق کھودی گئی ہے اللہ کے پیارے نے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھی ہے. خدا کے سامنے جھک کے سجدہ کرنے کے بعد جو ہاتھ اٹھایا ہے پیارے اللہ جب کہا ہے ایمان سے کہتا خدا کا پیار مبارک ہو گیا خدا کا پیار صدقے ہو گیا خدا کا پیار مہربان ہو گیا ہے. وہی نماز 2 رکعت صحابہ پڑھتے تھے ان کا دنیا کوئی مسئلہ پھنستا تھا دنیا کوئی کام پھنستا تھا وہ نماز کے ذریعے خدا سے اس کو حل کرواتے تھے. آج ہمارا مسئلہ پھنستا ہے ہم سپاہی کے پاس جاتے ہیں تھانے دار کے پاس جاتے ہیں اٹواری پٹواری کے پاس جاتے ہیں تحصیلدار اور کلکٹر کے پاس جاتے ہیں دنیا کے مالدار کے پاس جاتے ہیں. اے لوگوں خدا کے پاس جا کے نہیں مانگتے اور کہا گیا ہے کہ خدا سے مانگ تجھے مانگنا ہے جو اکبر. یہی وہ در ہے جہاں آبرو نہیں جاتی یہی وہ در ہے جہاں آبرو نہیں جاتی. بڑھیا سے کہا لوگوں نے کیا در در مانگتی پھر رہی اکبر بادشاہ سے مانگ لے لکھ دے گا کوئی جاگیر دے دے گا کہاں مانگتی در در. بڑھیا جب گئی اکبر کے پاس تو اکبر دعا مانگ رہا تھا لوٹ آئی لوگوں نے کیوں ہے ارے کہا وہ تو خود ہی منگن ہے وہ تو خود ہی مانگ رہا تھا کہ وہ منگنوا ہے تو میں کیا مانگوں منگن سے جسے میں بھی مانگوں جسے وہ مانگ رہا تھا. تو معلوم یہ خدا سے مانگو خدا سے چاہو سوائے خدا کوئی اور نہیں. دوستو اب ان سبوں نے کیا کیا تینوں نے کیا کیا تاجروں نے کیا کیا کہ کہا کہ باری باری مسلح بچھاؤ 2 رکعت نماز پڑھو صلاۃ الحاجت اس کے بعد دعا مانگو خدا سے اور ایسے مانگو کہ خدا کے سامنے کوئی ایسا کام دکھا کے رکھو. دیکھیے آج میرے سامنے کوئی آئے جیسے آج مجھ سے پوچھا گیا وہاں پر دوستپور میں کہ مولوی صاحب پہلے تو ہم سے دوستی آپ کی ہوئی تھی نا مثال دی اپنی دوستی کی کیوں آپ ہمارے یہاں نہیں ٹھہرتے کہیں رکتے کیوں نہیں اب آپ ہی سے کچھ مجھے لینا ہوگا تو ضرور میں کوئی ایسی بات کہوں گا کہ فلاں وقت میں نے تمہارا یہ کام کیا تھا ہے نا تب آپ کے دل میں ہمارا درد پیدا ہوگا ہمارا درد آپ ہمارا نہ کیا تو ٹھیک ہے یار اللہ تعالیٰ کے بارے میں فیصلہ کیا ان لوگوں نے کہ اپنی دعا اس طرح مانگو یہ خدا کے سامنے کوئی اپنا بڑا اونچا کام رکھ کے پیارے اللہ میں نے تیرے لیے کیا ہے تب شاید خدا مہربان ہو اور پتھر کو ہٹائے کیا خدا کوئی ہٹائے گا. تو میں 2 کی کہانی نہیں کہوں گا ایک کی کہوں گا اس لیے کہ ماں باپ کو نقشہ چھڑے ہوا ہوں نا. ماں کیا ہے ذرا سنیے گا ماں باپ کیا ہے ذرا سنیے گا. دنیا کے اندر کامیابی چاہتے ہو دنیا کے نقشے میں فلاح چاہتے ہو دنیا کے اندر وسعت چاہتے ہو دنیا کے اندر بڑائی چاہتے ہو تو ماں باپ کے قدموں کے نیچے ہے آؤ سنو جنت اور جہنم تو بات کی بات ہے دنیا میں آؤ دیکھو بتا دوں کامیابی ماں کے کیا ہوا. ایک مسلح بچھا کے 2 رکعت نماز پڑھی اس کے بعد دعا مانگنا شروع ہوا. یہ پیارے اللہ تجھے معلوم ہے یہ اللہ تو جانتا ہے تجھ سے کچھ چھپا نہیں ہے مخفی نہیں ہے اللہ تجھے سب واضح ہے تو دیکھتا ہے تو جانتا ہے. میں ڈنگر ڈھول پالنے والا گائے پالنے والا بھینس پالنے والا بکری پالنے والا سوائے اس کے اور کچھ نہیں اس کے پاس تھا. اس نے یاد دلایا کہ اللہ میں جانور پالتا ہوں اور میرے گھر کا ذریعہ معاش جانور کا دودھ تھا. دودھ جب میں چرا کے لاؤں ان کو شام کو دودھ نکالا جائے تو ہمارے گھر کے لوگ دودھ پی کے سوتے تھے. اے اللہ ایک شام بارش ہو گئی جنگل میں جانور ہمارے بھاگ گئے بڑی رات ہو گئی کھوجتے ڈھونڈتے. جب میں رات کو جانوروں کو لے کے آیا اور دودھ میں نے نکالا دودھ نکالنے کے بعد 2 گلاس میں نے بھرے اور لے کے اپنی ماں باپ کے پاس پہنچا. اس لیے کہ پیارے اللہ تو نے بتایا تیرے حبیب نے سمجھایا ہے کہ سب سے بڑا حق ماں باپ کا ہے سب سے پہلا حق ماں باپ کا ہے سب سے پہلا حق ماں باپ کا ہے. اے پیارے اللہ بڑی رات جا چکی تھی دودھ نکالنے کے بعد 2 گلاس میں لے کر جبکہ میرے بچے پیاسے ابا پکار رہے تھے یہ ابا بہت بھوک لگی ہے پہلے مجھے پلا دو. میری بیوی بھوکی تھی میں خود بھوکا تھا مجھ کو بھوک لگی ہوئی تھی مگر ہے پیارے اللہ نہ میں نے دودھ پیا نہ بیوی کو میں نے پلایا نہ بچوں کو میں نے پلایا. 2 گلاس لے کے اپنے ابا اماں کے پاس گیا. جب پہنچا ابا کے پاس جب پہنچا اماں کے پاس تو دونوں رات سے زیادہ ہونے کی وجہ سے سو گئے تھے. جگایا اس لیے نہیں کہ ان کی نیند خراب ہوگی جگایا اس لیے نہیں کہ ان کی نیند خراب ہوگی. پیارے اللہ تجھ پر واضح ہے تو جانتا ہے میں دودھ لیے کھڑا رہا بچے میرے تڑپتے رہے بیوی میری چاہتی رہی مجھ کو خود بھوک لگی ہوئی تھی سب کچھ کو برداشت کرتا رہا اس لیے کہ پہلے ماں باپ کو پلاؤں گا. جب تک ماں باپ نہیں پی لیں گے کسی اور کو حق نہیں ملنا چاہیے. سب سے پہلا حق تو نے ماں باپ کا بتایا تھا اور جگہ
صبح ہونے قریب میرے ابا اماں اٹھے تو میں نے پہلے ان کو دودھ پلایا، اس کے بعد بچوں کو پلایا، اس کے بعد خود پیا۔ ہے اللہ، اگر یہ عمل، یہ رات بھر کی بھوک پیاس ہم نے اس لیے برداشت کی ہے کہ ماں کا حق تو نے سمجھایا ہے، یہ تیری رضا کے لیے میں نے کیا ہے، یہ نیکی میں نے تیرے لیے کی ہے پیارے اللہ، تو اس نیکی کے بدلے پر، اس عمل کے بدلے پر پتھر کو ہٹا دے، پتھر کو پہاڑ کو ہٹا دے۔ تاریخ بتاتی ہے، حدیث میں لکھا ہوا ہے، پڑھ لیجیے گا کہ پتھر تھوڑا کھسک گیا، پتھر تھوڑا کھسک گیا، کل نہ ہٹا۔ تو میں کہاں سے کہاں چلا جاؤں گا، پوری کہانی نہیں چھوڑوں گا۔ عرض کر رہا تھا یہ لوگوں، ماں باپ کا ادب وہ ہے، ماں باپ کا لحاظ وہ ہے، ماں باپ کا حق پہچاننے والے کو وہ شرف ملتا ہے، وہ بڑائی ملتی ہے کہ دنیا کے اندر بڑے بڑے پتھر پہاڑ انشاءاللہ تعالیٰ کو پہاڑ آئے، غم کے آئے، غمی کے آئے، ظلم کے آئے، پچانے کے آئے، بڑے بڑے پہاڑوں کو ماں باپ کی خوشنودی کے ساتھ ہٹایا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو ماں باپ کے حق پورا کرنے کے لیے قبول فرمائے۔ بات ختم کرتے ہوئے آخر میں ایک بات اور کہہ کرتا ہوں کہ آپ کہیں گے ماں کے حق کو بہت سمجھایا آپ نے، باپ کے ذمہ جوڑے آپ نے، ارے کوئی الگ کر کے بھی باپ کو کوئی حق سمجھا دو، باپ کو کوئی حق تو بتا دو۔ اور دوستو چوتھائی حق باپ کا ہے، اس لیے میں بتاؤں گا کہ وہ چوتھائی میں سے ایک کہانی سن لو، وہ کون سی بڑی مضبوط اور ٹھوس دلیل کے ساتھ کہ ایک آدمی ہے، ایک بچہ پیدا اس کے ہوا کہ بیوی کا انتقال ہو گیا۔ جب بیوی کا انتقال ہو گیا تو اپنے بیٹے کی محبت میں، سننا غور سے، یہاں پر بہت سی اولاد بیٹھی ہوئی نافرمان ہوگی، مجھے پتا ہے آج کی اولاد ماں باپ کی نافرمان، اس کو میں یاد دلانے کے لیے بیٹھا ہوں کہ باپ نے بیٹے کی محبت میں، بیٹے کے فائدے کے لیے دوسری شادی نہیں کی، جوان ہی تھا کہ بیوی کا انتقال ہو گیا، بیٹا ایک ہے، شادی نہیں کر رہا ہے باپ اس لیے کہ دوسری بیوی آئی تو ہمارے بیٹے کو تکلیف ہوگی، دوسری بیوی آئے گی تو بیٹے کو دکھ دے گی، دوسری میڈیا ہوگی تو ہمارے منا کو ستائے گی، اس کی بیوی آئے گی تو اس کو بہت بہت گوپے گی، اس لیے شادی نہیں، جوانی کو لگا دی اس نیما سے، اپنی نفس کو دبا دیا، ابھی تمناؤں کو خاک میں ڈال دیا، باپ نے نا اپنا سب کچھ مٹا دیا، اس کے لیے بیٹے کی محبت پر، بیٹے کی محبت ہر باپ کے دل میں ہے، ماں کی محبت سب سے بڑی ہے اور باپ کی شفقت سب سے بڑی ہے، بہن کا پیار بہت بڑا ہے، اگر پڑھنا تو کربلا میں جا کے پڑھنا۔ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے 8 سال 10 سال کے ان محمد کو بھائی کے اوپر قربان کر دیا، حسین کے اوپر قربان کر دیا، بھیا تم گھوڑا پہ نہیں بیٹھو گے، میری کمائی موجود ہے، آن محمد میرے بیٹے ہیں، میں نے خون چسایا ان کو، جب تک یہ زندہ رہیں گے میرے بھیا تم پر آنچ نہیں آ سکتی، خبردار خبردار، گھوڑے سے آپ اتر جائیے۔ بہن نے کربلا میں جا کے دیکھنا، بہن نے اپنا حق ادا کر کے دکھا دیا، بہن کا پیار سب سے بڑا ہوتا ہے، اور باپ شفیق ہے، باپ شفیق ہے۔ دنیا کی تاریخ میں نے ہندوستان کی تاریخ میں پڑھنا کہ بیربل جب بابر جب بیمار ہوا ہے، ہمایوں کون باپ کون بیٹا ہے، ہمایوں بیمار ہوا ہے، جب ہمایوں بیمار ہوا تمام ڈاکٹر سے کسی بزرگ نے بتایا، کسی ولی نے بتایا کہ اے بابر اگر ہمایوں کی جان کی واپسی چاہتا ہے تو صدقہ دے، اور صدقہ سب سے عزیز چیز کا، جو سب سے پیاری چیز تیری ہو اس کو صدقہ دے، بیٹے کے نام پر تیرا بیٹا بچ جائے گا، اس کے سوائے کوئی صورت نہیں۔ تو بابر نے مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، وہی صلاۃ الحاجت، نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگی، پیارے اللہ سب سے عزیز میری جان ہے، سب سے پیاری میری جان ہے، میری جان کو تو لے لے پیارے اللہ، میرے بیٹے کی جان کو واپس کر دے۔ باپ شفیق ہوتا ہے، باپ مہربان ہوتا ہے، جہاں پڑھ کے دیکھو گے ہندوستان کی تاریخ بتاتی ہے ایمان سے کہ باپ نے بیٹے کے لیے اپنی جان کو دے دیا ہے، اور تاریخ بتاتی ہے یہ دعا مانگتا رہا، یہ اللہ میری جان کو لے لے اور میرے بیٹے کی جان کو واپس دے دے، جو کہتا جاتا تھا بیماری اس پہ آتی گئی اور وہ اٹھتا گیا، یہاں تک یہ بیمار پڑ گیا اور وہ اٹھ گیا، اس کی موت ہو گئی، وہ بچ گیا۔ یہ تاریخ میں بیان نہیں کر رہا ہوں، تو میرے بھائی باپ مہربان ہوتا ہے، باپ شفیق ہوتا ہے، اولاد نے سمجھا نہیں، اولاد نے پہلے کوئی باپ ظالم سے ظالم باپ ہوگا کبھی بیٹے کا نقصان نہیں چاہتا، کبھی بیٹے کا نقصان نہیں چاہتا۔ اس بیچارے نے جس کی بیوی کا انتقال ہو گیا، جوانی میں ایک اولاد تھی، اسی اولاد کے اوپر ساری زندگی نثار کر دی، نفس کو توڑ دیا، خواہشوں کو تمناؤں کو پامال کر دیا، بس کچھ ہے تو میرا بیٹا ہے، اسی بیٹے کی پرورش لگا رہا، اس کو پڑھایا، اچھا خاصا اس کو بنایا دنیا کے اندر، پھر شادی اس کی اچھی خاصی دلہن لایا، لانے کے بعد دلہن گھر میں اس کی تھی، رہتی رہی، حتیٰ کہ ایک بیٹا اس کے پیدا ہوا، پوتا والا بن گیا، پوتا 8-9 سال کا ہو گیا۔ اب کیا ہوا کہ بڑھاپا آیا، بڑھاپے میں آنکھ جو ہے جواب دے گئی، بڈھے کی آنکھ چلی گئی،
अंधा होके बैठा। अंधा होके बैठना बड़े खतरे की जगह है दोस्तों। खुदा न करे आंख जिस्म के अंदर सबसे कीमती चीज होती है, इसको खुदा सबकी सलामत रखे और हमारे सारे आज़ा को खुदा मौत तक महफूज फरमाए। तो मेरे भाई मैं कहाँ चला गया, अर्ज कर रहा था कि हुआ ये कि वो बेचारा अंधा होके बैठा रहता है। लड़का नौकरी पे था, किसी बड़ी चला जाया करता था और उसका पोता जो है वो पढ़ने जाता था। वो बहू और वो रहते थे, यहाँ तक कि उसको अंदाज लगा दी आंख पर कि बहू कोई काम ऐसा करने जा रही जो नुकसान हो जाएगा। जिसमें नुकसान होगा तो बुढ़े ने ससुर ने मना किया कि बहू प्यारी बेटी खबरदार तुम ऐसा काम मत करो कि नुकसान हो जाएगा। बस यह हुआ कि बेटी बिगड़ गई। बिगड़ है कुछ उल्लू गई, घुक्कू बैठा बैठा खा रहा है और सारे मामले में टांग डालता है। तू तेरा है क्या? चुप से अंधा कहेंगे घुक्कू कुछ हम जो करते हैं बीच में टांग डालता ही। बिगड़ गई वह हुआ की बेटी। तो वो भी पठान आदमी कह कल की लड़की सुन, खेत मेरे बनाए हुए, बाग मैंने लगाए हैं, कोठी बिल्डिंग मेरी बनवाई रे, मैंने पढ़ाया लिखा है, तेरी शादी करके मैं ही तुझको लाया है अपने बेटे के साथ। खबरदार से सब कुछ मेरे ही किया कराया। भया झगड़ा करा भर में ये मोरा भैया यह हुआ की बेटी कसम खा बैठी। बड़ी जल्दी कसम खा गई, लेके चारपाई पड़ गई। यह कुछ हुआ सुन, तेरा बनाया घर है ना, तो आज फैसला कर रही हूँ कसम खा के, या तो तू इस घर में रहेगा या मैं रहूंगी, या तू रहेगा या मैं रहूंगी। शाम को आए मियां मिट्टू अपने किसी ओहदे पर से, बीवी पड़ी हुई है, न तो पका है, न तो खाना है, न कुछ है। शाम होने से पहले 2-3 बजे आ गए थे। अभी पोता जो था स्कूल ही में था। आ गए तो बीवी से पूछते हैं क्यों रे, क्या बीवी जान तुझे कौन सी बीमारी लगी है, क्या हो गया तुझको? तो कहती बीमारी मुझको ना लगे थे, बुढ़वा को लगी है, कुछ बुढ़वा को, मुझको बीमारी क्यों लगा? ये हुआ क्या है, क्यों क्या बात है? ये बात कुछ ना करनी है, ना कुछ कहना है, ना सुनना है, ना कोई रामायण, ना कोई कथा। बस बात यही है कि मैंने कसम खा लिया है। ये बुढ़ा कहता है एक मकान मेरा बनवाया हुआ है, तो या तो बुढ़ा रहा इसमें या मैं रहूंगी। फैसला कर दिया है मैंने। अगर तुझको बाप के साथ रहना तो तुझको तेरा बाप मुबारक, और मुझको रखना है उसको घर में नहीं रहने दिया जाएगा। वो घर में नहीं रहेगा, वो रहेगा तो मैं नहीं रहूंगी। सुन ले मेरे शौहर, अगर तू उसको चाहता है तो उसको लेके रख, और मुझको चाहता है तो उसको निकाल घर से, मैं नहीं रहूंगी इसके साथ। बहुत समझाया शौहर ने कि मेरी बीवी होश में आ जा, मेरे बाप ने पूरी जिंदगी मुझ पर कुर्बान कर दी है, जो कुछ बनाया है मेरे बाप ने मेरे फायदे के लिए किया है। देख मेरे फायदे के लिए मेरे अब्बा ने शादी तक नहीं की, मेरे अब्बा ने पूरी जिंदगी को ईमान से मेरे पर कुर्बान की। मेरी बीवी कभी मेरा नुकसान मेरा अब्बा नहीं चाहेगा रे। कोई फायदे की बात बताई होगी तुझको तो समझ बात नहीं आई है, मान जा। अरे मेरा वो बाप जिसने रिकॉर्ड कायम कर दिया है कि मेरे लिए शादी तक नहीं की। वो कहते हैं कुछ भी तेरा बाप हो, मैं कुछ नहीं जानती। और आखिरी बात मैं कसम खा चुकी हूँ, या तो मैं रहूँ या बुढ़वा। मजबूर कर दिया मैं मट्ठू, आकर मजबूर है। गए अब्बा के पास अपने, ये प्यारे अब्बा यकीनन आपने मेरी मोहब्बत में सब कुछ कुर्बान कर दिया है, मैं आखिरी मोहब्बत का सबूत चाहता हूँ आपसे, आखिरी मोहब्बत का सबूत चाहता हूँ। आपने मेरी मोहब्बत में शादी नहीं की, आपने मेरी मोहब्बत में ये सब कुछ किया है, कराया है, आपने मेरी मोहब्बत में बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी है। तो प्यारे अब्बा मोहब्बत का आखिरी सबूत ये मैं चाहता हूँ, अगर आपको मुझसे मोहब्बत है तो मेरी ख्वाहिश है कि आप हमारे घर से चले, आप घर से चले जाइए। अगर मोहब्बत है तो ये आखिरी सबूत है कि आप घर छोड़ दीजिए। बीवी की बात मान गए, अब्बा से मुतालबा कर दिया। तो वो बाप ईमान से जो मोहब्बत करने वाला था, वो बाप जो शफीक था, जिस बाप ने कुल कुर्बान कर दिया था, जिसकी आंख अंधी थी, आंसू नहीं आया आंख में, इसलिए कि उसमें आंसू कहाँ से आता, वो तो फूट चुकी थी। लकड़ी संभाली बुढ़े ने कि बेटा मुझको तुझसे मोहब्बत है और आखिरी मुतालबा तू कर रहा है तो ले, मैं अब घर से जा रहा हूँ, तुझको तेरी बीवी और घर मुबारक रहे, मुझको मोहब्बत तुझसे है। मोहब्बत का सबूत देने के लिए मैं तेरी ख्वाहिश के मुताबिक तेरे घर से भी जा रहा हूँ। बुढ़ा घर से निकल गया, लकड़ी देखता हुआ था। अभी कुछ दूर चला था कि मदरसा छूट चुका था। 4-5 साल का पोता उसका आ गया, बेटे का बेटा आ गया। है दादा आप जा कहाँ रहे हैं? मेरे अंधे दादा आप कहाँ जा रहे हैं? आप तो मेरे बगैर कभी घर से नहीं निकले। पेशाब को मैं ले जाऊं, खाने को मैं ले जाऊं, मेरे अच्छे दादा कभी आप मेरे बगैर नहीं निकले, आखिर क्यों जा रहे हैं? फिर आंसू कहाँ आता, पोते को सीने से लिपटा लिया कि बाबू तुमको मुबारक हो तुम्हारा घर, जाओ अपने अब्बा की गोद में, जाओ अम्मा के चारपाई पे जाओ बेटे, तुम चले जाओ। ये दादा आखिर आप कहाँ जा रहे हैं कि बेटे तुमने सुना नहीं है तुम्हारी अम्मा ने, तुम्हारे अब्बा ने हमको घर से निकाल दिया, हमको घर से निकाल दिया। है दादा, खाना मैं आपको ला के खिलाऊं, पानी मैं आपको ला के पिलाऊं, दादा सर पैर मैं आपके दबाऊं, बिस्तर मैं आपका ठीक करूं, है दादा पेशाब पर खाने को मैं ले जाऊं। उनको कौन सी उल्टी थी कि आपको निकाल दिया घर से? क्या परेशानी थी? खाना भी तो नहीं देते थे आपको लाके, पानी भी तो नहीं देते थे आपको लाके,
चाहता था मेरे अच्छे दादा, आखिर उनको क्या परेशानी हो गई। हाँ, मगर अगर मेरे अब्बा ने आप घर से निकाल दिया है ना, मेरी अम्मा ने घर में रहने नहीं दिया है ना, तो दादा मेरे अच्छे दादा, मैं आपके साथ दूंगा, मैं आपके साथ चलूंगा दादा। आप अंधेरे ना कहीं ठोकर खा जाएंगे, किसी मोहरी में दादा आप गिर जाएंगे, जब आपको भूख सताएगी, रोटी मांगेंगे दरवाजे पर दादा, तो आपका हाथ कहाँ उठाएगा, मैं रोटी को संभालूंगा। आपकी आंख अंधी है दादा, रोटी मैं संभालूंगा, भीख को मैं संभालूंगा। मेरे अच्छे दादा, मैं आपकी खिदमत करूंगा, पानी ला के आपको दूंगा। मेरे अच्छे दादा, मैं आपका साथ दूंगा। ठहरिए, मैं घर गया, भागा हुआ, कहता अम्मी अब्बू, मेरे दादा को आपने घर से निकाल दिया है, खैर दादा की उम्र थोड़ी और बाकी रह गई है, मैं आपसे भीख मांगता हूँ इस बात की, छू तो छोटा मगर थोड़ी देर के दादा के साथ मैं दूं, इसलिए कि मेरा दादा मोहरी में गिरेगा, दादा भीख को संभाले कैसे, दादा अकेला कैसे रहेगा, दादा को पानी खाना कौन देगा, इसलिए थोड़ी देर के लिए मैं आपसे भीख मांगता हूँ कि मुझको दादा के साथ छोड़ दो। हाँ, दादा के इंतकाल के बाद फिर मैं घर आ जाऊंगा, मुझे जरूर दादा के साथ कर दो। जब आजिज कर दिया अपने माँ बाप को तो कहा कि जाओ, दादा की लकड़ी पकड़ो, दादा की उंगली पकड़ो, जाओ। बेटे ने कहा कि अच्छा अम्मा, मैं जा तो रहा हूँ, कोई कंबल दे दो, कोई ओढ़न दे दो, ठंड लग जाएगी, ऐसा होगा वैसा होगा। एक कंबल दिया उस माँ ने निकाल के, फटा वाला। तो लड़के ने क्या कहा कि अम्मी ए अप्पू, इसको आधा आधा कर दो। तो दोनों ने समझा कि शायद आधा खुद उड़ाएगा, आधा दादा को उड़ाएगा, दोनों ने आधा कर दिया उसको। तो आधा कर दिया तो आधा वाला तो ले लिया, और आधे वाले को कहता है कि अम्मा इसको खूब चौपट के ना अच्छी खासी तह बना के ना बकसिया में रख दो इसको, आधा वाले को। तो बाप ने पूछा क्यों रे? इसलिए अब्बू, जब मैं जवान हो जाऊंगा ना, मेरी शादी आप करेंगे, मेरी बीवी आएगी, ये आधा वाला तो आज दादा को दे दूंगा कंबलवा, और आधा फटा हुआ जो रखा रहेगा ना, मैं आपको निकालूंगा वही अधवा देके। आप निकाल रहे दादा को ना, 2 दिन जरूर जैसी करनी वैसी भरनी, यकीन जानो। जो बाप के साथ कर रहे हो औलाद से देखोगे, होश में आके रहना, जो करोगे बाप के साथ वही औलाद से खा के रहोगे, और अगर नहीं तजर्बा है तो और करीब देख लोगे। शायद कभी पढ़ा होगा आपने, क्या नहीं पढ़ा है? उनने कह दिया कि अब्बा आधा वाला उस वक्त दे दूंगा आपको जब मेरी बीवी आएगी, आपको निकालूंगा आधा वाला देके। होश हो गया उनको। और शायद कभी पढ़ा होगा कि एक बेटे ने अपने बाप के दोनों पैर पकड़े और घसीटना शुरू किया, खींचता हुआ खड़खड़ ले जा रहा है बाहर, दोनों पैर पकड़ के बाप को घसीटता हुआ ले गया। बड़ी दूर गया, जब खेतों में पहुंचा तो किसी खेत की ऊंची मेड़ थी, उसी में बाप फंस गया। तो बाप कहता है बेटे छोड़ दे बाबू, छोड़ दे भैया, छोड़ दे। अब्बा छोड़ दू? हाँ छोड़ दे बेटे, छोड़ दे। इसलिए छोड़ दे कि मैं भी अपने बाप को यहीं तक खींच के लाया था, जहाँ तक खेत के वो ले गए थे वहीं तक खेत के वो भी ले गया। जहाँ तक अपने बाप को खींचोगे वहीं तक खींचे जाओगे। माँ बाप के ना फरमानो, होश में आ जाओ। मत कर सास बुराई, यानी सास की बुराई मत कर। एक दिन तोरे आगे आई, कभी तू भी सास बनेगी, कभी तू भी ससुर बनेगा, कभी तू भी बाप बनेगा। कर ले बाप की बुराई, मेरे सामने ना आई तो कह देना। मेरे दोस्तों ने कहा चला गया। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को माँ बाप के हक को सुना है, समझने के बाद अमल के लिए कबूल फरमाए। वक्त नहीं बाकी है, वरना भाई का हक खुलता, बहन का हक खुलता, और नक्शे आ गए थे। बीवी का हक खोला जाता, शौहर के बारे में बताया जाता, औलाद का हक क्या होता है ये भी बताया जाता है। एक रुखाया की माँ बाप का हक आपने पढ़ लिया है, औलाद के बारे में जरूर बताना जरूरी था, लेकिन वक्त नहीं है कि मैं आपको बताऊंगा। अल्लाह ताला मुझे सारे लोगों को तौफीक दे कि हम हक तलफी न करें। करो मेहरबानी तुम्हारे जमीन पर, खुदा मेहरबान होगा अर्श बरी पर। दुनिया के अंदर अगर आपने एक रुख इस्लाम को कबूल किया, एक रुख माने की अल्लाह की इताअत आपने की, लेकिन बंदों का हक तलफ किया, तो दोस्तों पूरा दीन नहीं है। पूरा दीन तो अल्लाह खुद कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ऐ ईमान वालो पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। और पूरा इस्लाम खुदा की इबादत के साथ अल्लाह के बंदों का पूरा हक पहचानना और उसको अमल में जाना, ये पूरा दीन है। जो लोग खुदा की नमाज़ें पढ़ लेंगे, माँ बाप के नाफरमान होकर जाएंगे, यकीन जानना बड़े परेशान हो जाएंगे। इसलिए मेरे भाइयों, आज तैयार हो जाओ कि हम अताअत रसूल में, मोहम्मद रसूलुल्लाह में, ला इलाहा इल्लल्लाह में खुदा की इबादत आई है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह में अल्लाह के बंदों का सारा हक मिलता है। इसलिए हुजूर ने शादी की थी, बीवी उनके पास थी, बीवी के साथ आप कैसे रहे हैं। हुजूर के लड़की भी थी, आपके बेटा पैदा हुआ था, और नहीं तो आपके पास बहुत से लड़के थे इधर उधर से जो आपके ताल्लुकात में थे। इन सारे मामलों को पढ़ना आपने तिजारत की है। आपने ऐ मेरे दोस्तों सबके हुकूक समझाए हैं, जहाँ समझ मिला है वहाँ समझ लेना खूब। इस तरह से मालूम यह हुआ कि मोहम्मद रसूलुल्लाह में सबके हक मुज़मर हैं। अल्लाह ताला मुझे सबको जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह की समझ बना
بنا دیتا ہے وہی محمد رسول اللہ کی سمجھ بنا دے کہ ہم دین کے دونوں جس پر دین کے دونوں حصوں پر حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو پورا کرتے ہوئے چلیں تاکہ میدان قیامت میں کوئی سستی نہ ہو, کوئی بےزتی نہ ہو, کوئی ذلت نہ ہو, کوئی پریشانی نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ حق طرف ہو کے ہم چلیں اور نماز تو بہت بڑی بڑی ہو, روزے بہت کچھ ہوں, تسبیحات بڑی بڑی ہوں, قرآن کی تلاوت بہت کچھ ہو, مگر لوگوں کو حق طرف لے جائیں گے تو یہ سب کچھ بانٹ دیا جائے گا. اور حضور فرماتے ہیں مفلس وہ ہے جو بڑا بھاری نمازی تو ہے مگر لوگوں سے تلفی کر جاتا ہے. قیامت کے دن سارے اس کی نیکیاں ساری نیکیاں اس کی بانٹ دی جائیں گی اور گناہ لاز دی جائیں گی, حتیٰ کہ اللہ کا حکم ہوگا لے جاؤ جہنم میں ڈال دو. تو میرے دوستو اس لیے آج کو میں نے آج آپ کو بتایا ہے جہاں آپ نمازیں پڑھتے ہیں وہی ماں باپ کے حق کو پہچانو, سارے لوگوں کے معاملے کو سمجھو, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. پڑوسی کے بارے میں حضور کی ایک بات سمجھو کہ آپ نے قسم کھاتا تھا خدا کی قسم وہ مومن نہیں, خدا کی قسم وہ مومن نہیں, خدا کی قسم وہ مومن نہیں. صحابہ نے پوچھا کون اللہ کے پیارے؟ آپ نے فرمایا جو پیٹ بھر کے کھا کے سوئے اور پڑوسی بھوکا. پڑوسی بھوکا. میرے بھائیو خود پڑھو اور سمجھو کہ تمہاری عبادت کو قبول کی جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمارے لوگوں کو قبول فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. میرے پیارے اللہ دلوں کو جھانک رہا ہے دسمبر کی ٹھنڈی راتوں میں تیرے بندے جو تیرے تذکرے میں بیٹھے ہوئے ہیں تیرے حبیب کی محبت کو ثبوت دے رہے ہیں. اے پیارے اللہ ان سارے لوگوں سے تو محبت کرنے والا ہو جا. اے پیارے اللہ سب سے تو پیار کا, اے اللہ پیار کا نزول کر دے, رحمت نازل کر دے, سکینہ برسا کے چھوڑ دے. کہ اللہ جتنی بہن بیٹیاں جتنے بھائی باپ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن دسمبر کی رات کی ٹھنڈ برداشت کر رہے ہیں, نیند سے غلبہ حاصل کر رہے ہیں, دن بھر کی تھکن کو تلائے ساتھ رکھ کر تیرے حبیب کی محبت میں اور تیرے تذکرے کے سلسلے سے بیٹھے ہیں. اے اللہ اسی بیٹھے کو تو قبول فرما دے, اسی بیٹھنے میں پچھلی گناہوں کو معاف کر دے. اب تک جو غلطیاں ہوئی ہیں معاف کر دے اللہ. اگر تیرا کوئی قصور ہوا ہو تو اس کو معاف کر دے, اور تیرے بندوں سے کوئی قصور ہوا ہو, تیرے بندوں سے کوئی قصور کیا ہو ہم نے ہمارے تمام ساتھیوں نے آپ توفیق دے اس سے معافی ہم مانگ لیں. معافی مانگنا ہماری دکھی نہیں ہے, ہماری کوئی سستی نہیں ہے, ہماری کوئی احانت نہیں ہے. معافی مانگے نا ایمان سے خدا کی رضا ہے اس میں. کسی کے ساتھ کوئی گستاخی ہوئی ہو, کسی کو گالی دیا ہو, کسی کو مار دیا ہو, کسی کو ڈانٹ دیا ہو, کسی کا حق تلف کر دیا ہو, کسی نے کھا لیا ہو, آپ توفیق دے دے پیارے اللہ کہ ہم اس سے معافی مانگ لیں. تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرمال ہے. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈل بی ایریا کراچی. فون نمبر 6370